بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين نهاية واجب الاحترام الصامعين ذي وقار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے جمعۃ المبارک کا جو ہمارا موضوع گفتگو ہے وہ ہے افضلیت و رفعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو افضلیت تمام نبیوں اور رسولوں پر عطا فرمائی اور رفعتیں عطا فرمائی اس کا مختصر سا تذکرہ ہوگا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ جل مجدہ ہمیں قضا حقہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق اور سچ کو سن کر اسے قبول کرنے اور اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذہنی گرامی قدر، عام انسانوں میں بات کرنا اور مقام رکھتا ہے، جب بات آ جائے نبیوں اور رسولوں کی تو یہ اور مقام رکھتا ہے۔ چلیے بھی بس کر آج کا چونکہ موضوع ہمارا بڑا اہم ہے اور گفتگو ہے نبیوں اور رسولوں علیہم السلام کی، تو اس سے یہ واضح ہو گیا، ابتدا میں ہی میں واضح کر دوں کہ اس سے غیر نبی یعنی جس کو منصب نبوت نہیں ملا، غیر نبی، وہ اس سے خارج ہو گئے، اس بات سے تو وہ خارج ہو گئے، وہ اس میں شامل ہی نہیں۔ اور یہ بڑی حیرت ہوگی آپ کو کہ جو اس گروہ میں شامل ہی نہیں ہیں وہ آگے بڑھ کر ان کی مثل ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ کتنے الٹ بات ہو گئی اور کتنی بڑی نادانی ہے کہ بھائی تم اس گروہ انبیاء میں شامل ہی نہیں ہو تو پھر ان جیسے کیسے ہو سکتے؟ ہاں، انبیاء کرام رسول اعظام علیہ السلام جو اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں علیہ السلام، ان میں اگر اللہ رب العزت کوئی فیصلہ فرما دے تو پھر کوئی انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ یہی ہمارا موضوع گفتگو ہے کہ نفس نبوت کے لحاظ سے، یہ پہلے ابتدا میں سمجھیں کہ نفس نبوت کے لحاظ سے ہمارے لیے سارے نبی، سارے رسول علیہ السلام برابر ہیں، ٹھیک ہے نا جی، نفس نبوت کے لحاظ سے، لیکن مرتبہ درجہ کے لحاظ سے یہ اللہ رب العزت نے بھی ان کو ایک دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ آئیے قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ تیسرا پارہ شروع ہو رہا ہے، اس کے شروع کی آیت کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا، یہ رسول ہیں، یہ رسول ہیں، فضلنا بعضهم علی بعض، ان میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ یہ فیصلہ ہے اللہ کا، کس کا فیصلہ ہے؟ اللہ عز و جل کا، اس میں کسی انسانی عمل کا دخل نہیں ہے، نہ ہی کسی انسان کے علم کا دخل ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے کہ ہم نے
نبیوں اور رسولوں کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی، اور پھر اس نے فضیلت کا جو مرتبہ ہے اس کو بھی آگے ذکر فرمایا، اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ ہم نے ان کو کس کس انداز میں فضیلت عطا فرمائی۔ آگے فرمایا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ مِنْهُمْ دَرَجَاتٍ، ان میں سے کوئی وہ بھی ہے جس سے ہم نے براہ راست کلام فرمایا، مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ، ان میں سے وہ بھی ہے جس سے ہم نے یعنی اللہ نے کلام فرمایا، وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور ان میں سے وہ بھی ہے جسے ہم نے درجوں بلندی عطا فرمائی، جسے ہم نے درجوں بلندی عطا فرمائی۔ آج یہی چیز ہمارے لیے قابل غور ہوگی، اور اسی پر ہم انشاءاللہ العزیز گفتگو کریں گے۔ رسول سارے ہیں، اچھا ایک بات اور بھی اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں وہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ تلک الرسل، تلک الانبیاء نہیں فرمایا، ٹھیک ہے، تلک الرسل فرمایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول ہیں 313، کتنے؟ ایک بیان میں نے عرض کیا تھا رسول کتنے ہیں 313، اور انبیاء 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام رسول اعظم، اس میں رسول بھی شامل ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب 313 رسول اور نبی کا فرق بتا دیا تھا کہ رسول وہ ہوتا ہے جو صاحب کتاب ہوتا ہے، صاحب شریعت ہوتا ہے، یعنی الگ سے اللہ تعالیٰ اس کو کتاب دے کر بھیجتا ہے، شریعت دے کر بھیجتا ہے، وہ کسی کا نائب نہیں ہوتا، رسول کسی کا نائب نہیں ہوتا ہے۔ اور نبی جو ہے پیغمبر وہ اللہ کا ہوتا ہے، لیکن وہ کسی نہ کسی رسول کا نائب ہوتا ہے، کسی نہ کسی رسول کا نائب ہوتا ہے۔ جو نبی ہے وہ رسول نہیں ہو سکتا، وہ رسول نہیں ہو سکتا، لیکن جو رسول ہے وہ رسول بھی ہوتا ہے اور نبی بھی ہوتا ہے، رسول بھی ہوتا ہے اور نبی بھی ہوتا ہے۔ ابتدا میں یہ بات آپ نے سمجھ لی، ساتھ یہ بھی سمجھ لیں پہلی بات نبی کی، پہلی بات نبی کی ہم لے لیتے ہیں، امت کا اس پر اجماع ہے، امت کا اس پر اجماع ہے، بلکہ تمام مکاتب فکر موجودہ دور کے بھی جو ہیں وہ بھی اس پر متفق ہیں کہ تمام امت کے ولی، کتب، غوث، نوجبان، نقبا، ابدال، یہ سب مل جائیں، تمام تابعین، تبع تابعین، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مل جائیں، تو ان ساروں کے مراتب کو ملا کر بھی کسی نبی کے قدم تک نہیں پہنچ سکتے، یعنی کسی نبی کے قدم کے برابر بھی نہیں ہو سکتے ہیں، ان کے مقام تک نہیں جا سکتے۔ کسی ایک نبی، کوئی ایک نبی لے لیں، جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے ان کو فضیلت دی ہے، تو جو ان انبیاء کرام علیہ السلام میں اللہ کے نزدیک سب سے کم فضیلت والا نبی بھی ہے، اللہ کے نزدیک، بندوں کے نزدیک نہیں، اس لیے کہ بندوں سے تو سب سے افضل انبیاء کرام ہیں رسول اعظم علیہ السلام، تو اس کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے۔ پھر آپ ذرا سوچیں، جب اس کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے، اس کے برابر نہیں ہو سکتے، اس سے ہم سری کا دعویٰ نہیں کر سکتے، تو پھر کیا خیال ہے آپ کا جو رسول نبیوں سے افضل ہے، جو رسول نبیوں سے افضل ہے، تو اس کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں، اس کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور یہ بھی متفقہ بات ہے کہ جو نبی ہیں وہ سارے مل جائیں تو وہ رسول کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ پھر ہیں 4 اولو العزم رسول، اور 4 اولو العزم رسولوں کے برابر رسول نبی سارے مل کر بھی نہیں ہو سکتے، ان کا درجہ ان سے بلند ہے۔ اور ان چاروں میں سے جس کو سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے، جسے اللہ نے درجوں بلندی عطا فرمائی، وہ ہیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب نبیوں و رسولوں سے سب سے اعلیٰ مقام پر جو ذات ہیں وہ ہے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میں آپ کو بات اس لیے سمجھا رہا ہوں
کہ حیرانی ہوتی ہے کہ ایک سڑک چھاپ مولوی اٹھتا ہے، لوگوں کو تبلیغ شروع کر دیتا ہے کہ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہیں۔ یہ ان کو سوچنا چاہیے، ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ قوم کو کس طرف لے جا رہے ہیں، کس راستے پر لے جا رہے ہیں۔ اب آئیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے رسولوں میں سے، وہ جو میرے رسول ہیں نا 313، وہ جو رسول ہیں ان رسولوں میں سے بعض کو بعض پر میں نے فضیلت عطا فرمائی۔ کیا وجہ فضیلت بھی عطا فرمائی؟ عمومی طور پر اللہ کا قاعدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ وہی بھیجتا ہے جبرائیل امین کے ذریعے۔ کس کے ذریعے؟ جبرائیل امین کے ذریعے، براہ راست کسی سے کلام نہیں فرماتا۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا منہم من کلم اللہ، یہ جو میرے رسول ہیں جن کو میں نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، تو ان میں سے وہ بھی ہے جس سے ہم نے براہ راست کلام کیا ہے، براہ راست کلام کیا۔ تو یہاں پر یہ بات واضح ہو گئی، ان رسولوں میں سے افضلیت کے درجے پر جو پہنچا وہ ہے جس سے اللہ نے براہ راست کلام کیا ہے، براہ راست کلام کیا۔ اس پر امت کے مفسرین متفق ہیں کہ کلم اللہ، جس سے اللہ نے کلام فرمایا، اس سے مراد حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ہے، جن کا لقب بھی کلیم اللہ ہے کہ اللہ سے کلام کرنے والے، اللہ سے کلام کرنے والے، اللہ سے ہم کلام ہونے والے۔ یہ بیان فرمانے کے بعد اللہ نے بڑی ترتیب سے بتایا کہ رسولوں میں سے بعض کو بعض پر میں نے فضیلت دی، وجہ فضیلت بیان فرمائی کہ ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جن سے میں نے کلام کیا ہے۔ تو براہ راست کلام جن سے ہوا وہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، اللہ رب العزت سے براہ راست کلام فرماتے ہیں۔ آگے چلیے، یہ بیان فرمانے کے بعد پھر کیا فرمایا؟ فرمایا وَرَفَعَ بَعْدَهُمْ دَرَجَاتٍ، وَرَفَعَ بَعْدَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور ان میں سے وہ بھی ہے جسے ہم نے درجوں بلندی عطا کی، درجوں بلندی عطا کی ہے۔ اب جسے درجوں بلندی عطا کی گئی ہے وہ کون ہے؟ اس پر مفسرین کرام نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے۔ تو جو ان تمام تفاسیر کو پڑھنے کے بعد انہوں نے تو جو لکھا اس پر فائنل فیصلہ دیا ہے انہوں نے، لیکن جو میرے ذہن میں بات آئی میں چاہتا ہوں وہ پہلے میں آپ کو وہ سمجھاؤں، وہ آپ سمجھ لیں، ذہن میں بٹھا لیں۔ دیکھیے، قرآن کریم کی تفسیر جو ہے نا، تفسیر بالقرآن، وہ سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے۔ یعنی قرآن کی تفسیر قرآن سے، قرآن کی تفسیر قرآن سے، پھر اس کے بعد قرآن کی تفسیر ہوتی ہے حدیث سے، پھر اس کے بعد صحابہ آ جاتے ہیں، تابعین، تبع تابعین، مفسرین، ان کے اقوال، وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ تفسیر بالرائے کسی طور پر بھی قبول نہیں ہے، یعنی ذاتی رائے دے کر اس کو تفسیر کا نام دے دینا۔ اب قرآن کی روشنی میں جب میں نے ان سب چیزوں کو پڑھا تو ایک اور مقام بھی ہے قرآن کا، جب ہم اسے پڑھتے ہیں تو بات اور واضح ہو جاتی ہے۔ وَرَفَعَ بَعْدَهُمْ دَرَجَاتٍ، اس کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا دوسرے مقام پر سورۃ الم نشرح، ارشاد باری تعالیٰ ہوا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اب یہاں آپ سمجھیے کہ یہاں بھی رفعنا ہے، اور تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، تو وہاں بھی رفع کا ذکر ہے کہ ان میں سے ایک وہ بھی ہے جسے ہم نے بلندیاں عطا کی ہیں، جسے ہم نے بلندیاں عطا کی ہیں۔ ایک بلندی نہیں، درجات فرمایا، فرمایا کئی درجے، درجے کی جمع درجات، درجہ کی جمع درجات، یعنی ہم نے اس کو کئی درجے ان پر بلندی عطا فرمائی ہے۔ تو وہ کون ہے؟ تو لفظ رفع نے ہمیں بتا دیا کہ جسے رب نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر بلند فرما دیا ہے۔ تو یہاں یہ ثابت ہو گیا کہ تمام رسولوں اور تمام نبیوں علیہم السلام میں سے جو افضل ترین ذات ہے، اس پر مفسرین کرام نے جو اقوال لکھے وہ بھی اسی کی تائید کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں وہ ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو تمام نبیوں اور تمام رسولوں سے افضل ہے۔ اب اس افضلیت کی وجوہات ہم جب دیکھتے ہیں، پہلے نمبر پر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سن لیں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں بروز محشر میں انبیاء کرام علیہ السلام کا قائد ہوں گا اور میں اس پر فخر نہیں کرتا. میں انبیاء کرام علیہ السلام کا امام ہوں گا، میں اس پر فخر نہیں کرتا. تو واضح کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور ایک اور حدیث میں فرمایا کہ میں اولاد آدم، جملہ اولاد آدم، انا سیدہ ولد اور اولاد آدم، یعنی آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اولاد آدم کا سردار ہوں. میں اولاد آدم کا سردار ہوں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی کتب حدیث میں یہ حدیث واضح طور پر موجود ہے، انا سیدہ. تو آقا علیہ السلام جب خود فرما دیا کہ میں سید ہوں، میں سردار ہوں، میں قائد ہوں، میں امام ہوں، ولا فخر ہوں، اور اس پر میں فخر نہیں کرتا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قیادت کو، اس افضلیت کو، اس امامت کو تمام رسولوں نبیوں علیہ السلام نے تسلیم کیا. انہوں نے تسلیم کیا. اب یہاں ایک اور حدیث سن لیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اور پھر ایک حدیث میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ اور اپنے تمام امتیوں کو بھی یہی پیغام دو کہ جو اسے پالیں وہ بھی ان پر ایمان لے آئیں، وہ بھی ان پر ایمان لے آئیں. اس سے واضح ہوتا ہے کہ نبیوں کو بھی حکم یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں. ایک اور حدیث وہ بھی یہاں سماعت فرما لیجیے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکوں نے مختلف کتب پڑھنے کا شوق تھا. ایک مرتبہ تورات کے چند اوراق لیے. تورات کے، اس بچے کو پیچھے بٹھائیں، باہر اس کو باہر چھوڑو، شاباش، پیچھے پیچھے چھوڑیں. درود شریف پڑھیں. الصلوۃ والسلام وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی حبیبہ. تو وہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تورات کے اوراق کو پڑھ رہے تھے. آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر یہ کیا کر رہے ہو؟ عرض کیا آقا میں تورات کے کچھ اوراق ہیں، مجھے اچھے لگتے ہیں، میں وہ پڑھ رہا تھا، اس میں اچھی باتیں ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ گئے. فرمایا اے عمر یاد رکھ لو، سنو، اگر آج موسیٰ کلیم اللہ بھی ہوتے علیہ السلام، اگر آج موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ہوتے تو وہ بھی میری اتباع کرتے، وہ بھی میری اتباع کرتے، یعنی وہ بھی میرا کلمہ پڑھتے اور میری لائی ہوئی کتاب قرآن کریم کی تلاوت کرتے اور اس کے احکامات پر عمل کرتے. اس سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت واضح ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام نبیوں اور تمام رسولوں پر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فضیلت عطا فرمائی. اور پھر اس کو ہٹا دیں. اب جب آپ نے یہ سن لیا تو اگلی بات سنیں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ نے فضیلت عطا فرمائی. اب قرآن کریم کی 2 آیات ہیں، ان کو سامنے رکھیں. ایک یہ رب کریم نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. کاش میں اکثر جب پڑھتا ہوں یا کچھ جگہ پہ بیان بھی کرتا ہوں تو یہ لوگوں سے کہا کرتا ہوں اور سوچتا بھی ہوں کہ کاش ہم نے امت محمدیہ علیہ صاحب صلی والسلام نے اس امت نے، یعنی ہم نے اپنا ہی مقام سمجھا ہوتا، اپنا مقام، جو مقام ہمیں اللہ نے عطا فرمایا بطور امت محمد علیہ صاحب صلی والسلام، ہم نے اس کو بھی نہیں سمجھا، اس کو بھی ہم نے بھلا دیا، اسے کچھ ڈال دیا. ذرا غور کیجیے کہ کتنے بڑا مقام ملا ہے آپ کو اور ہمیں. رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی امت کو وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا، درمیانی امت بنایا، شہداء علی الناس، اور تمہیں سب سے بڑا منصب یہ عطا فرمایا کہ ہم نے تمہیں تمام لوگوں کا، یعنی تمام امتوں کا گواہ بنا دیا ہے. کیا بنا دیا ہے؟ گواہ بنا دیا. اب اس کو میں آگے عرض کرتا ہوں، لیکن پہلی بات کو سمجھ لیں. امت وسط یہ کیسے ہے؟ ہم امت وسط کیسے ہیں؟
جبکہ ہم تو آخری امت ہیں. کیا ہے؟ آخری امت. درمیانی امت تو نہیں ہے نا. درمیان کی امتیں تو اور تھیں، پھر آخر کی امت سب سے آخر میں ہم آئے. تو یہ کس ضمن میں فرمایا گیا ہے؟ امتوں وسطا لتکونوا شہداء علی الناس. اب اس کو اچھے طریقے سے کس مثال سے میں سمجھاؤں؟ چلیں ایک مثال ہم یہ لے لیتے ہیں مثال کے طور پر. آج کل تو ترازو جو ہے وہ نئے جدید آ گئے نا، الیکٹران. لیکن پہلے وہ ترازو ہوتے تھے 2 پلڑوں والے، ٹھیک ہے نا. 2 پلڑے والے جو ترازو ہوتے تھے اس کو ذہن میں رکھ لیں، پھر ہم اس پر بات کر لیتے، سمجھ آ جائے گی بات ہمیں آسانی سے. 2 پلڑے ہوتے ہیں ترازو کے. جب کوئی چیز وزن کی جا رہی ہوتی ہے نا، ایک طرف وزن کہ وہ کیا کہتے ہیں ان کو جی، وٹے، ہیں وٹے رکھے ہوئے ہوتے ہیں جو میزان جن سے وزن کرتے ہیں، مثلا پاؤ کا، کلو کا، 2 کلو کا. شریف بھائی نے نہیں بتایا اچھے طریقے سے، بتا سکتے. ترکڑی وٹا، ہاں جی ترکڑی وٹا. ایک طرف وٹے ہوتے ہیں، ایک ترازو میں وہ وٹے رکھ دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اور دوسرے ترازو میں وہ چیز جس کو تولا جا رہا ہے. غور سے سنیے گا بات کو. یہ آپ کا اور جو ہمارا مقام ہے نا وہ میں سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. اب اس طرف سبزی رکھی جا رہی ہوتی ہے، دال رکھی جا رہی ہے، چاول رکھے جا رہے ہیں، ایک طرف وٹے رکھے ہوئے ہیں. اب لینے والا اور دینے والا دونوں شرطی آپ تجربہ کر لیں، ان کی نظر اس پہ نہیں ہوتی ہے کہ وٹے کتنے کدھر رکھے ہوئے ہیں اور ادھر چیز ڈالی جا رہی ہے. دونوں کی نظر کس پہ ہوتی ہے؟ درمیان میں جو کنڈا ہوتا ہے، کیا ترازو کے درمیان وہ جو ادھر ادھر ہو رہا ہوتا ہے نا، اس طرح سلائی بنی ہوئی، ادھر ہو گیا تو کم ہے جی، ادھر زیادہ ہے جی، ادھر ہو گیا تو زیادہ ہے جی. یہ ہوتا ہے جھگڑا سارا ہے. آج کل تو چھوڑ دیا جاتا ہے، الیکٹران کا آ گیا تو لوگوں کے تولنے والے کے اوپر چھوڑ دیا گیا ہے، وہ ایمانداری کرے یا بے ایمانی کرے یہ اس کے اوپر چھوڑ دیا گیا. لیکن وہ کنڈے کو جب توڑ رہے ہوتے ہیں، اور دوسرا کنڈا جو آیا ہے وہ ہے 2 پتریاں بنی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا. ایک ادھر پلڑے کے ساتھ لگی ہوتی ہے، ایک ادھر پلڑے کے ساتھ، تو وہ یوں برابر ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. درمیان والی جگہ کو ہر کوئی کس کو دیکھ رہا ہے؟ سینٹر کو. کس کو دیکھ رہا ہے؟ سینٹر کو دیکھ رہا ہے کہ کنڈا جب برابر ہو جائے گا. پتہ یہ چلا کہ بیچنے والے اور خریدنے والے دونوں کے لیے زیادہ اہم وہ کنڈا ہے، وہ درمیان کا جو سلائی ہے نا وہ برابر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. سمجھ آ گئی بات آپ کو؟ اب آئیے امت وسط کیوں کہا گیا. اب ہم ایک اور مثال لے لیتے ہیں اس سے. مثال کے طور پر آپ کسی جگہ کیس لڑ رہے ہیں، مقدمہ لڑ رہے ہیں. آپ کا ایک گواہ ہوتا ہے، 2 گواہ ہوتے ہیں، 3 گواہ ہوتے ہیں جنہیں آپ نے پیش کرنا ہوتا ہے. تو آپ کی جو ساری توجہ جب تک مقدمہ چلتا رہتا ہے نا، آپ کی ساری توجہ اپنے گواہوں پر لگی رہتی ہے کہ گواہ ادھر ادھر نہ کھسک جائے، گواہ ادھر ادھر نہ کھسک جائے، اس کی حفاظت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور پاکستان میں تو نظام ہی الٹا ہے. پاکستان میں نظام ہی الٹا ہے. وہ جو گواہ ہوتے ہیں انہیں مروا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا جی. انہیں قتل چن چن کر قتل کروا. پاکستان کی ہسٹری کو پڑھ لیں نا، تاریخ کو پڑھ لیں. لیاقت علی خان کے قتل سے لے کر آج تک آپ دیکھتے چلے جائیں، کسی کو کوئی انصاف نہیں ملتا ہے یہاں پاکستان کے اندر. اور پھر ہماری عدالتیں کہتے ہیں کہ ہم پر تنقید ہوتی، ہم پر تنقید ہوتی ہے. مرضی کا انصاف کرتے ہو پھر تنقید کیوں کوئی نہ کرے؟ اگر عدل کرو اللہ کے نظام کے تحت تو پھر تمہارے اوپر کوئی تنقید بھی نہیں کرے گا. بہرحال گواہ کے اوپر خصوصی توجہ دی جاتی ہے، اس کا خیال رکھا جاتا ہے. گواہ ہر مقدمہ لڑنے والے کو پیارا ہوتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے. لے کر جا رہے ہیں. میں نے کئی مرتبہ یہاں کچہری میں دیکھا، وہاں سے گزرتے ہوئے تو کچھ دوستوں سے ملاقاتیں بھی وہاں ہوتی ہیں، کچھ وکیل میرے دوست ہیں، کچھ جج صاحبان بھی ہیں. تو ان سے جب سلام دعاتی کبھی کبھی وہ مجھے بلا لیتے ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ گواہ کو لے کر جو لوگ آ رہے ہوتے ہیں نا وہ خود اتنا نہیں کھاتے گواہ کو. کبھی جوس پلا رہے ہیں، کبھی چائے کا پوچھ رہے ہیں، کبھی کھانے. میں نے کہا یہ اس سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس کا کوئی رشتہ دار ہے، کوئی اہم بندہ ہے؟ نہیں، وکیل بتاتا ہے ساتھ. وہ کہتے ہیں نہیں یہ ان کے مقدمے کے گواہ ہیں. یعنی گواہ کی آؤ بھگت کی جا رہی ہوتی ہے، عزت کی جا رہی ہوتی ہے، خیال رکھا جا رہا ہوتا ہے. کیا رکھا جاتا ہے؟ خیال رکھا جا رہا ہوتا ہے. اب آپ اپنے مقام کو سمجھیں. اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں تمام امتوں کا علی الناس شہداء علی الناس، سب لوگوں کا گواہ بنا دیا ہے. گویا قیامت کے دن انبیاء کی نظریں بھی آپ پر ہوں گی اور ان کی امتوں کی نظریں بھی آپ پر ہوں گی.
سمجھ آئی کہ نہیں سمجھ آئی بات؟ اس طرح آپ درمیانی امت بن گئے، امت وسط بن گئے، امت وسط بن گئے۔ آئے تو آخر میں تھے، آئے تو آخر میں تھے، لیکن امت وسط اس لیے بن گئے کہ امتیں بھی ادھر سے دیکھ رہی ہوگی، نبی بھی ادھر سے دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ امت محمدیہ ہمارے بارے میں گواہی کیا دیتی ہے، ہمارے بارے میں گواہی کیا دیتی ہے۔ اب اسی مقام کو دوسرے مقام پر قرآن سے سمجھیں، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یاد کیجئے کیسا لمحہ ہوگا وہ، یہ اللہ یاد دلا رہا ہے اپنے محبوب کو۔ محبوب کیسا وہ لمحہ ہوگا جب ہم آپ کی امت کو سابقہ امتوں پر گواہ بنا کر لائیں گے، سابقہ امتوں پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ اب اس مقام پر تمام امتوں پر امت محمدیہ کی فضیلت ثابت ہوئی کہ امت محمدیہ تمام امتوں سے افضل ہے، تمام امتوں سے افضل ہے۔ جب تک یہ ان کے ایمان کی گواہی نہیں دیں گے تب تک ان کا ایمان قبول نہیں ہوگا۔ یہ بہت بڑا منصب ہے آپ کے لیے اگر ہم سمجھیں۔ اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے امتیوں ایسے اعمال مت کرنا کہ قیامت کے دن تمہاری وجہ سے مجھے گروہ انبیاء میں شرمندہ ہونا پڑے۔ مفہوم حدیث میں عرض کر رہا ہوں۔ تو ایک امتی کا بھی تو فرض بنتا ہے نا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو فرما گئے تو ہمیں ایسے اعمال نہیں کرنے چاہیے جس کی وجہ سے ہمیں ہماری وجہ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن شرمندہ ہونا پڑے۔ ہمیں اس ایسے اعمال سے بچنا چاہیے۔ لوگ کہیں انگلی نہ اٹھا دیں قیامت کے دن، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری امت کو تو اللہ نے فضیلت عطا فرمائی تھی، ہماری امتوں پر گواہ بنایا تھا، یہ کرتوت ہیں تیری امت کے، یہ اعمال ہیں تیری امت کے۔ تو آقا علیہ السلام نے اس چیز سے ہمیں ڈرایا تھا، اس چیز سے ہمیں خوف دلایا تھا کہ ایسے اعمال مت کرنا کہ مجھے وہاں تمہاری وجہ سے شرمندہ ہونا پڑے۔ یہ سوچا کریں، یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے کہ ہم کیا کیا کچھ کرتے رہتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم تو امت محمدیہ ہے۔ اب آگے سنیے، جب اس امت کو گواہ بنا کر لایا جائے گا، اب اگلا مرحلہ بھی تو مکمل کرنا ہے نا۔ اگلا مرحلہ کیا ہوتا ہے کہ گواہ کی گواہی کو کوئی قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا۔ دو طریقے ہوتے ہیں، ایک گواہ وہ ہوتا ہے، چلیں وہ اس کی میں بعد میں عرض کرتا ہوں کہ گواہ کو ریجیکٹ کر دے کوئی یا پھر اس کو گواہی کو قبول کر لے۔ مختلف طریقوں سے، ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے، سب سے پہلا طریقہ جی یہ جو گواہی دے رہا ہے، جو واقعہ ہوا اس کو تو پتہ ہی نہیں، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے یہ کیسے گواہی دے رہا ہے۔ لازمی بات ہے جو جج ہوتا ہے یا مدعی کا جو وکیل ہوتا ہے پھر وہ جواب دیتا ہے اور اپنے گواہ سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ ان کو کہ تم تھے کہ نہیں۔ اب جج پوچھتا ہے کہ بتاؤ، حلف دے کر بتاؤ۔ کیا بڑی مزے کی ہیں ہماری عدالتیں، خدا کی قسم ہمارے سپریم کورٹ سے لے کر نا لوئر کورٹ تک ان ججوں کو بٹھا کر ان سے قرآن کریم پر حلف لے کر پوچھو کہ تم فیصلے عدل کی بنا پر کرتے ہو، آپ کا نظام ٹھیک ہو جائے گا۔ میں آپ کو حلفاً کہہ رہا ہوں، آپ کا نظام ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ جو دوسروں سے حلف لیتے ہیں ان سے تو پہلے حلف لو نا کہ تم سچ کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہو یا جھوٹ کی بنیاد پر کرتے ہو، تم اللہ کے ڈر سے فیصلے کرتے ہو یا بندوق کے ڈر پہ فیصلے کرتے ہو یا پیسے کی لالچ میں فیصلے کرتے ہو، پھر نظام بدلے گا۔ ایسے نظام نہیں بدل سکتا ہے، جب فیصلہ کرنے والا اللہ کا خوف رکھنے والا ہوگا تب جا کر نظام انصاف ٹھیک ہوگا، ورنہ یہ ٹھیک ہے۔ یہ دوسروں سے تو حلف لیتے رہیں گے، اس میں پھنساتے رہیں گے۔ آپ اور میرا جیسا غریب بندہ جو ہوتا ہے وہ ڈر کے مارے وہ کہتا ہے کہ کہیں میری دنیا کے ساتھ آخرت بھی نہ برباد ہو جائے، وہ جب حلف اٹھاتا ہے تو وہ سچ سچ بتا دیتا ہے، وہ سچ سچ اونچی تو بولے بتا دیتا ہے۔ لیکن جو بڑے بڑے مگرمچھ ہوتے ہیں ان کے سامنے قرآن کیا حیثیت رکھتا ہے، ان کے سامنے حلف کیا حیثیت رکھتا ہے؟ وہ تو قرآن کو بھی عام کتابوں کی طرح سمجھتے ہیں، ہاتھ رکھ کر آگے چلے جاتے ہیں، ان کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ یہ سسٹم ہی غلط ہے، کیا کیا جائے پھر، ہم اس کو کیسے کریں گے؟ اب پوچھتا ہے، خیر جج پوچھتا ہے، میں ایک مثال دے رہا تھا، پوچھتا ہے کیا تم واقعے کے وقت موجود تھے، تم نے یہ سب کچھ دیکھا؟ اگر وہ کہتا ہے میں نے دیکھا تو اگلا سن کیسے دیکھا، وہ ساری بات دیکھنے پر گواہی ختم ہو جاتی کہ ہاں اس کی گواہی ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ کہے کہ میں تو تھا ہی نہیں، میں نے تو دیکھا ہی نہیں، پھر اس کی گواہی کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ یہی مسئلہ وہاں ہوگا قیامت کے دن۔
جو قرآن کریم نے بیان فرمایا، اور مفسرین کرام نے ان دونوں آیات کے تحت لکھا۔ اگلی ان آیات کا جو اگلا حصہ ہے وہ بھی میں پڑھتا ہوں، پھر انشاءاللہ پیش کرتا ہوں، سمجھاتا ہوں آپ کو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل کیسے ہیں، اللہ نے کن وجوہات کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں اور رسولوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اب جب گواہی دینے کے لیے انبیاء کرام رسول اعظام قیام محشر کا میدان سجا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرشاد فرماتے ہیں، تفاسیر کا میں حوالہ دے دیتا ہوں، فخر الدین رازی رحمۃ اللہ، امام فخر الدین تفسیر کبیر میں، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے تفسیر عزیزی کے اندر، اور امام خازن نے تفسیر خازن میں، امام صاوی نے تفسیر صاوی میں، اور دیگر ائمہ کرام نے اپنے اپنی تفاسیر میں اس پر لکھا، مکمل تفصیل کے ساتھ اس کو لکھا ہے، کچھ نے مختصر لکھا، کچھ نے تفصیل کے ساتھ لکھا، تو سب کو ملا کر میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نظام عدل میزان عدل قائم ہوگا، حشر کا میدان سجا ہوگا، تمام امتیں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء رسول اعظام علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، اس وقت اللہ رب العزت تمام امتوں کو بلائے گا باری باری، یہ باری باری ہوگا، لیکن میں اس کو یکجا کر دیتا ہوں تاکہ وقت ہمارا بچے اور اکٹھے ہی ایک چیز بیان ہو جائے، بات ایک ہی ہوگی، اس لیے الگ الگ بیان کریں تو 1,23,000 یا کم و بیش جو انبیاء رسول اعظام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ان کی ساری امتوں کی گواہیاں، پھر ان کے سوال اعتراض، پھر جواب، تو اسی میں وقت گزر جائے گا، تو ایک ہی کر دیتے ہیں ہم، ذرا غور سے سن لیجیے۔ انبیاء کرام علیہ السلام سے اللہ رب العزت پوچھے گا، ہاں اے آدم اے عیسیٰ علیہ السلام، یعنی سارے رسول آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب سے اللہ رب العزت ایک ہی سوال فرمائے گا کیا تم نے میرا پیغام ان اپنی امتوں تک پہنچا دیا؟ میرا پیغام پہنچا دیا؟ جب یہ کیوں پوچھے گا اللہ تعالیٰ؟ جب ان امتوں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے عمل کیوں نہیں کیا، تم نے میرے حکم کو مانا کیوں نہیں، میرے احکام کو کیوں نہیں مانا، تو وہ کیا کہیں گے؟ وہ قسمیں اٹھا کر کہیں گے، کیا اٹھا کر؟ یہ میں ذمہ دار ہوں، بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، وہ قسمیں اٹھا کر کریں گے، اللہ تیری قسم ہے ہمارے تک تو کوئی نذیر اور کوئی بشیر، یعنی کوئی خوشخبری دینے والا، کوئی ڈرانے والا پہنچا ہی نہیں۔ جو لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جھوٹی قسمیں اٹھا سکتے ہیں، وہ تمہارے سپریم کورٹ کے جج کے سامنے جھوٹی قسمیں نہیں اٹھا سکتے، بولے تو صحیح نا، وہ ہائی کورٹ کے جج کے سامنے جھوٹی قسمیں نہیں اٹھا سکتے۔ اللہ جب عادل ہوگا، دنیا تھک کر کہاں پر ہی ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، وہاں بھی لوگ جھوٹی قسمیں اٹھا لیں گے۔ جب وہ قسم اٹھائیں گے، وہ کہیں گے کہ اللہ تیری قسم ہمارے پاس کوئی بھی پیغام پہنچانے والا، ڈر سنانے والا، خوشخبری سنانے والا، یعنی تیرا نبی رسول ہمارے تک نہیں آئے گا۔ پھر اللہ رب العزت اپنے نبیوں اور رسولوں کی طرف توجہ فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے پیغمبروں، اے میرے رسولوں، اے میرے نبیوں علیہ السلام، تم نے میرا پیغام نہیں پہنچایا تھا؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ ساری تمہاری امتیں؟ اب یہ سوال بڑا اہم ہوگا اور منظر بھی بڑا دلچسپ ہوگا، اسی لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا محبوب کیسا لمحہ ہوگا، وہ فکیف جئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، تو وہ کیسا لمحہ ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، قرآن کے اندر بیان ہوا کہ سارے نبیوں رسولوں سے جب سوال ہوگا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، تو وہ رسول نبی کہیں گے اللہ ہم نے ان تک تیرا پیغام پہنچا دیا تھا، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اب وہ کہیں گے اللہ ان سے پوچھئے کوئی گواہ ہے ان کے پاس کہ انہوں نے پیغام پہنچایا ہو، پیغام پہنچا دیا، اور رب کریم فرمائے گا اے نبی اے رسولو بتاؤ کوئی گواہ ہے تمہارے پاس؟ سارے نبی پلٹ کر، اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا، میں کہتا ہوں کہ کاش امت محمدیہ اپنے مقام کو سمجھے، اپنے مرتبے کو سمجھے، اپنے منصب کو سمجھے، اور اس قابل بن جائے جس مقام پر اللہ نے اسے کھڑا کیا ہے، جو منصب اللہ نے آپ کو ہمیں دیا ہے اس منصب کو سمجھیے۔ یہاں کیا ہوگا، سارے نبی اور رسول پلٹ کر دیکھیں گے اپنے گواہ کی طرف، کس کی طرف؟ اپنے گواہوں کی طرف، جو ان کے مقدمے کے گواہ ہوں گے، جس میں وہ نبی اپنے مقدمے میں جو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو چکا ہوگا وہ گواہ پیش کریں گے، وہ کہیں گے ہاں اے اللہ ہمارے پاس گواہ ہیں، ہمارے پاس گواہ ہیں۔ اللہ فرمائے گا وہ کون سے گواہ ہیں تمہارے پاس؟
اب میں اس چکر میں جا کر اپنی بات کو ختم نہیں کرنا چاہتا، بے لذت نہیں کرنا چاہتا۔ جو لوگ سوال کے اوپر کہتے ہیں نہیں سوال کرو تو یہ لا علمی کی دلیل ہے یا علم نہ ہونے کی دلیل ہے، تو یہاں تو اللہ سوال پہ سوال فرما رہا ہے، پھر کیا فتویٰ جڑ دو گے کہ اللہ کو بھی علم نہیں تھا تو اس لیے اللہ پوچھ رہا تھا؟ نہ دانو کچھ تو خیال کیا کرو، ذرا سنیں غور کریں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کون ہے تمہارے گواہ؟ تو وہ سارے نبی اور رسول اب کس شان سے گواہ کھڑے ہوں گے ان کے۔ اب ایک حدیث اور سن لینا، یہ بھی فضیلت کی جاتی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن کل جو صفیں ہوں گی وہ 120 کے قریب ہوں گی۔ کتنے؟ تمام امتوں کی، تمام امتوں کی، آدم علیہ السلام سے لے کر میری امت تک سب امتوں کی 120 صفیں ہوں گی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میدان حشر کتنے بڑا ہوگا۔ جب میدان حشر آئے گا تو لگے گا نا پتہ، ہم نے بھی تو جانا ہے نا، سوچنا ہے ہم نے کہ وہاں کے لیے تیاری کیا کی ہے ہم نے، اس پر ہم گفتگو کریں گے الگ سے۔ لیکن یہاں جو بات میں نے عرض کری، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں 120 صفیں ہوں گی، ان میں سے 80 صفیں، کتنے؟ 80 صفیں آپ کے اور میرے نبی فرماتے ہیں میری امت کی ہوں گی، اور صرف 40 صفیں باقی انبیاء کی ہوں گی، صرف 40 صفیں باقی انبیاء کی ہوں گی۔ اس طرح سب سے کثرت جو ہوگی وہ امت محمدیہ کی ہوگی۔ یہ بھی ہمارے نبی کی ایک فضیلت ہے، افضلیت، شرف، بلندی کہ آقا علیہ السلام کی امت تمام امتوں سے زیادہ ہوگی، حشر کا میدان ہوگا۔ آقا فرماتے میری امت ایک طرف ہوگی، پھر دوسری امتیں ایک طرف ہو جائیں گی۔ جب گواہی کا مرحلہ آئے گا تو انبیاء کرام پلٹ کر اللہ سے اپنے گواہوں کی طرف دیکھیں گے تو وہ اپنی امت میں گواہ نہیں ڈھونڈیں گے، اپنی امت کی طرف نہیں دیکھیں گے۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں وہ پلٹ کر سارے نبی اور رسول میری امت کی طرف دیکھیں گے۔ رب فرمائے گا ادھر کیا دیکھتے ہو؟ عرض کریں گے مولا امت محمد ہماری گواہ ہے۔ کون گواہ ہے؟ اونچی بولے نا، مزہ نہیں آیا بولنے۔ امت محمد علیہ صاحب والسلام میری گواہ ہے۔ میں نے کیوں آپ سے کہلوایا ہے؟ گواہ بڑا اہم ہوتا ہے، گواہ بڑا اہم ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر کھینچ کر فرمایا تھا، فرمایا یہ سیدھا راستہ میرا اور میرے تمام نبی رسول بھائیوں کا ہے، تمام اللہ کے نبیوں اور رسولوں کا ہے۔ اس سیدھے راستے پر چلنا، دائیں بائیں مت بھٹک جانا، دائیں بائیں مت بھٹک جانا۔ اس لیے فرمایا تھا کہ صداقت اختیار کرنا، جھوٹ مت بولنا، اسی لیے فرمایا تھا غیبت مت کرنا، اسی لیے فرمایا تھا جوا مت کھیلنا، اسی لیے فرمایا تھا شراب مت پینا، اسی لیے فرمایا تھا کہ زنا مت کرنا، اسی لیے فرمایا تھا کسی کی تعقیب تذلیل مت کرنا، کوئی گناہ کر کے اپنے منصب گواہی سے نیچے مت گر جانا۔ اس لیے کہا ہے میری امت تمہیں نبیوں کا گواہ بنایا گیا ہے، تمہیں نبیوں کا گواہ بنایا گیا ہے۔ اس لیے قیامت کے دن شرمندہ نہ ہونا پڑے تمہاری وجہ سے مجھے۔ اگر تو تاجر ہے تو تجارت جھوٹ بول کر مت کرنا، اگر عالم ہے تو جھوٹ بول کر اپنا واز مت فروخت کرنا، اگر نعت خواں ہے تو جھوٹ بول کر سرکار کی نعت کو مت بیچنا، اگر تو نقیب ہے تو جھوٹ بول کر نقابت مت کرنا، اگر تو پیر ہے تو جھوٹے ڈھونگ رچا کر دین کو مت بیچنا، اس لیے کہ یہ داغ لگ جائے گا، اور اگر داغ لگ گیا تیرے دامن پر تو قیامت کے دن شرمندہ میرے مصطفیٰ کو ہونا پڑے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے یہ سوچنا چاہیے، اس لیے میں اکثر بولتا ہوں، درد دل سے بولتا ہوں کہ ہم یہ بد کرداریاں کیوں کرتے ہیں؟ جب قیامت کے دن اپنے نبی کے سامنے کھڑے ہوں گے اور سارے نبی اور رسول ہوں گے، ساری امتیں ہوں گی، تمہارے کردار پر انگلی اٹھا دی گئی، شرمندہ ہم تو ہوں گے نا، ذلتیں جو ہوں گی، لیکن اس ہماری وجہ سے ہمارے نبی کو شرمندگی ہو جائے، ان کی طرف زبانیں دراز ہو۔ کبھی ہم نے سوچا؟ کیوں ہم نہیں سوچتے ہیں؟ کیوں ہم وہ فکر نہیں کرتے ہیں؟ ہماری اپنی خواہشات ہیں، ہم اپنی خواہشات کے پیرو بنے ہوئے ہیں اور اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں، لیکن کبھی نہیں سوچا کہ ہمیں منصب کیا ملا۔ سنیے، اب آپ کے منصب کو بچانے والا بھی تو کوئی ہونا چاہیے نا۔ ایک ہوتا ہے گواہ، کون؟ گواہ، اور ایک ہوتا ہے گواہ کا محافظ۔ گواہ کا، یہ بڑی اہم بات میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، بڑے آسان الفاظ ڈھونڈ کے، بڑے آسان لفظوں
جس کی وجہ سے میں وہ اہم ترین موضوع جو ہے، بات جو ہے وہ میں آپ کو سمجھا دوں۔ ایک ہوتا ہے گواہ، ایک ہوتا ہے گواہ کا محافظ۔ محافظ جتنا مضبوط ہوگا گواہ اتنا محفوظ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ محفوظ ہوگا۔ گواہ کی حفاظت کرنے والا محافظ۔ اب یہ امت آگے بڑھے گی، اس امت کو کوئی خوف نہیں ہوگا کہ ہم گواہی کیوں دیں جی، یہ نہیں کہیں گے ہم سب جو شامل ہوں گے وہ ہاتھ کھڑا کریں گے، اونچی اٹھا دیں ہاتھ، سارے ہوں گے۔ امت محمدی ہمیں سارے ہیں نا، ہم سارے شامل ہوں گے، ہم آگے بڑھیں گے۔ ہاں اے اللہ ہم گواہی دیتے ہیں۔ اللہ پوچھے گا تم گواہی دیتے ہو؟ میرے آقا فرماتے ہیں میری ساری امت یک زبان کہے گی کہ اے اللہ ہم گواہی دیتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں۔ کیا گواہی دیتے ہو؟ ہم عرض کریں گے آپ، میں، ہم سب، پہلے مومن اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری مومن تک، یہ سارے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے، عرض کریں گے اللہ ہم گواہی دیتے ہیں تیرے آدم بھی سچے، تیرے نوح بھی سچے، تیرے شیس بھی سچے، تیرے ابراہیم خلیل اللہ بھی سچے، اسماعیل ذبیح اللہ بھی سچے، موسیٰ کلیم اللہ الغرض، عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام، یہ تیرے سارے نبی اور رسول سچے ہیں، انہوں نے پیغام پہنچا دیا تھا، یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، یہ لوگ، یہ منکرین، یہ کفار جھوٹ بولتے، تیرے نبی اور رسول سچے ہیں۔ ہم کن کی صداقت کے گواہ ہوں گے؟ اونچی بولیں زور سے، نبیوں کی صداقت کے گواہ ہوں گے ہم، اور اگر ہم خود سچے نہ ہوں گے تو گواہی کیسے دیں گے؟ اگر ہم خود پاکیزہ کردار نہ ہوں گے تو گواہی کیسے دیں گے؟ یہ ساتھ ساتھ تلخ جملے، میں فکریہ جملے اس لیے عرض کر دیتا ہوں کہ ہمیں اپنے منصب کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کس منصب پر فائز کیے گئے اور ہم کہاں گر چکے ہیں، کتنا نیچ سطح پر ہم گر گئے۔ ہمیں تو بہت بلند مقام عطا کیا گیا تھا، ہماری تو عظمتیں رفتیں بہت بلند کر دی تھی نا اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، لیکن ہم نیچے سے نیچے گرتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمیں اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور اسی عظمت کے مقام پر اپنے آپ کو کھڑا کرنا ہے۔ اب ذرا سنیے، جب گواہی دیں گی آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میری امت ساری امتوں کے اوپر جب گواہی دے دے گی تو وہ پریشان ہو جائیں گے سارے کہ اتنے گواہ آ گئے، 40 صفوں کے مقابلے میں 80 صفیں، تو آپ جان سکتے ہیں کہ کتنے لوگوں کی تعداد زیادہ ہوگی، ٹھیک ہے نا، کثرت ہوگی۔ تو وہ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں گے اور پھر مشورہ کر کے ایک اعتراض اٹھائیں گے۔ وہ اعتراض کیا ہوگا؟ بڑا اہم اعتراض ہوگا، سن لیجیے گا ذرا غور سے۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت کا ایک پہلو یہ بھی ہے، یہ ذرا غور سے سنیں۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وہ اعتراض یہ کریں گے کہ اے اللہ یہ جو گواہی دے رہے ہیں نا ہمارے متعلق، یہ جو گواہی دے رہے ہیں نا ہمارے متعلق، یا اللہ یہ تو تھے نہیں۔ کیا؟ شروع میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی نا، یا اللہ یہ تو تھے نہیں، یہ گواہی کیسے دے رہے ہیں؟ بڑی اتھینٹک بات ہوگی۔ اب اس کا جواب کیا ہوگا؟ یہی تو سوچنا ہے نا ہمیں۔ وہ کہہ دیں گے، وہ کہیں گے کہ اللہ یہ تھے نہیں، یہ تو آئے ہی بعد میں ہیں، تو یہ کیسے ہماری گواہی دے رہے ہیں؟ اب اللہ کریم پوچھے گا امت محمدیہ علیہ صاحب وسلم، میں تو اس لمحے کو سوچ کے نا بڑا خوش ہوتا ہوں کہ اللہ اور کچھ نہیں، چلیے اس بہانے ہم تیرا دیدار تو کر لیں گے نا۔ جب تو ہم سے بار بار پوچھ رہا ہوگا ہم تیرا دیدار تو کر لیں گے نا، تیرے جلوے تو دیکھیں گے نا، ہم دیکھیں گے نا اپنے خالق کو انشاءاللہ العزیز، وہ اللہ دیدار کرائے گا، یہ بے فکر رہیں گا۔ تو میں اس لمحے کو دیکھ کر اس لمحے کو دیکھ کر بڑا خوش ہوتا ہوں، سوچتا ہوں کہ اللہ پوچھ رہا ہوگا ہم جواب دے رہے ہوں گے۔ کاش ایسا وہ لمحہ ہو کہ سوال طویل ہوتے جائیں، جواب بھی طویل ہوتے جائیں، اسی سوال و جواب میں پھر وہاں عرصہ گزر جائے تو کتنا مزہ آئے گا کہ اللہ ہوگا اور ہم ہوں گے، اور اللہ وہاں سوال کر رہا ہے تو پھر اللہ سوال کرے گا پریشان کے لئے، وہ جلوہ فرما ہوگا، پوچھے گا، پھر امت محمدیہ سے مخاطب ہوگا، رب فرمائے گا ہاں امت محمدیہ کے لوگوں یہ اعتراض کر رہے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ گواہی کیسے دے سکتے ہیں، یہ تو تھے نہیں، یہ تو تھے نہیں، یہ تو آئی بعد میں ہے، تم نے کیسے گواہی دی، تم نے تو دیکھا نہیں، تم نے تو۔ اب کیا کریں گے؟ اب کیا کریں گے ہم؟
جب وہ یہ اعتراض کریں گے بات تو سچی ہوگی نا، ہم نے تو نہیں دیکھا نا، ہم نے واقعی نہیں دیکھا، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہم نے تو کسی نبی کو نہیں دیکھا، خواب میں اللہ دیدار کرا کے دے تو یہ سعادت کی بات ہے، کئیوں کو بیداری میں بھی دیدار ہوتا ہے، ہم نے تو دیکھا نہیں۔ رب فرمائے گا آپ بولو اب کیا کہتے ہو؟ اب آگے پڑھیے قرآن کیا ہے، رب کریم نے فرمایا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، وَيَكُونَ الرَّسُولُ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا وَيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا، دونوں قرآن کی آیات کو سامنے رکھ لیں۔ اب قرآن کا منکر کوئی ہوگا تو وہ کافر ہو جائے گا، قرآن کا انکار تو کوئی نہیں کر سکتا نا۔ اب کیا ہوگا؟ اب یہ امت کیا کہے گی؟ آخری امت ہم سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مالک مولا ہم نے نہیں دیکھا، ہم نے نہیں دیکھا، مگر جس نے دیکھا اس تیرے محبوب نے ہمیں بتایا، تب ہم گواہی دے رہے ہیں، تب ہم گواہی دے رہے ہیں، تیرے محبوب کے بتانے پر ہم گواہی دے رہے ہیں کہ تیرے نبی اور رسول سچے ہیں، یہ جھوٹے ہیں۔ اب اللہ فرماتا ہے محبوبہ اب تو آ جا وَيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، دونوں مقام پر ہے نا۔ رب فرماتا ہے محبوب اس کے بعد کیا ہوگا؟ اب میں تجھے ان پر گواہ بنا کر لاؤں گا، اب تو آ جائے گا محبوب، آپ آ جائیں گے وہاں، میرے آقا آپ کیا کا سلسل وہاں آ جائیں گے۔ اب یہ وہ منظر ہوگا جہاں فیصلہ ہونا ہے، کس کا؟ 1,23,000، ایک میں کم اس لیے کر رہا ہوں، ایک تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے نا، 24,000 کم و بیش کہتے ہیں نا، تو 1,24,000 میں سے ایک کو ایک سائڈ پہ کریں، وہ آپ کے اور ہمارے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، 1,23,000 23,000 کم و بیش انبیاء کرام رسول اعظام، ان کی امتیں اور ہم امت محمدیہ، ٹھیک ہے، امت محمدیہ، یہ سب ایک طرف ہوں گے، سب ایک طرف ہوں گے، اور دوسری طرف ہوگی ایک ذات، دوسری طرف ہوگی ایک ذات۔ وہ ایک ذات کون ہے؟ ذرا سنیے ایک حدیث یہاں اور بھی سن لیجیے، افضلیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آپ کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے، سیدنا ابو ہریرہ و دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین روایت کرتے ہیں اس حدیث پاک کو، ذرا غور سے سنیے گا، اس طرف توجہ رکھیں، غور سے سنیے گا۔ فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام جبرائیل اور کچھ فرشتے اور ساتھ آئے ایک رات کے اندر، انہوں نے مجھے اٹھایا اور ایک ترازو ان کے ہاتھ میں تھا، ترازو وہی ترازو جو بھی میں نے آپ کو مثال دی ہے تھوڑی دیر پہلے، وہ ترازو 2 پلڑے والا تھا۔ فرشتے ان میں سے ایک نے کہا کہ ایسا کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وزن کرتے ہیں امتوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، ایک کو رکھو، میں وزنی ہو گیا، پھر نے کہا 10 کو رکھ دو، میں وزنی ہو گیا، میں وزنی ہو گیا، پھر نے کہا 100 کو رکھو، تب بھی میں وزنی ہو گیا، تب بھی میں وزنی ہو گیا۔ ان میں سے ایک فرشتہ آگے بڑھا، وہ بولا کہ تم کیا 1-1 2-2 ہزار کر رہے ہو، رکھ رہے ہو؟ تم ساری امتوں کو، جمعی انسانیت کو، کل نبیوں کو بھی ایک پلڑے میں رکھ دو تو محمد بھاری ہو جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھاری ہو جائیں گے۔ یہ تیرے اور میرے نبی کی فضیلت ہے، افضلیت ہے تمام نبیوں اور رسولوں پر۔ جب نبیوں اور رسولوں سے وہ افضل ہیں تو 2 ٹکے کا سڑک چاپ ملا میرے نبی کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے نبی کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ کبھی ایسا سر پھرا مل جائے تو پکڑ کر اس کے گریبان سے جھنجھوڑا کر کہ تیری اوقات کیا ہے، تیری حیثیت کیا ہے کہ تو نبی کے برابر ہونے کی کوشش کرتا ہے، دعوے کرتا ہے۔ میں ایسے نہیں کر رہا ہوں، کتابیں لکھی ہیں ان لوگوں نے، ان لوگوں کی تقریریں موجود ہیں، نیٹ کے اوپر سرچ کر کے دیکھیں اور جا کر مارکیٹ سے ان کی ویڈیوز دیکھیں، وہاں سے آپ کو مل جائیں گی، آڈیوز مل جائیں گی، جو لوگوں کو بڑے دھڑلے سے کہہ رہے ہوتے ہیں نبی کے بھی 2 ہاتھ ہمارے بھی 2 ہاتھ، ان کی بھی 2 ٹانگیں ہماری بھی 2 ٹانگیں، تو نبی اور ہم ایک جیسے ہو گئے جی، فرق صرف اتنا ہے کہ ان کو وہ نبی ہیں ہم نبی نہیں ہیں۔ یہ فرق تجھے نظر نہیں آیا کہ وہ نبی ہیں؟ یہ ماننے کے باوجود بھی پھر بھی سوچتا ہے کہ میں نبی جیسا ہوں، شرم آنی چاہیے۔ ذرا سوچئے میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اس وقت کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت فرمائے گا محبوب یہ کہہ رہے ہیں، یہ چہرے، خدا کی قسم میں نے کبھی کسی اور کی جگہ بیٹھ کے اشارہ کیا ہوتا نا، مسجد ساری سبحان اللہ سے گونج جاتی۔ کتنے ہمارے سنی جو ہے نا وہ سست بڑے ہیں،
کوئی کہے تو پھر داد دیتے ہیں ورنہ نہیں، میں جھوٹی داد مجھے نہیں چاہیے. لیکن یار آپ کی عظمت بیان ہوئی ہے. اللہ فرمائے گا آپ کے متعلق، ہمارے متعلق، ایک طرف ہم کھڑے ہوں گے، رب فرمائے گا محبوب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سے سنا ہے. کتنے منصب پر کھڑے ہوں گے آپ اور ہم. ایک طرف اللہ دیدار کرا رہا ہوگا، ایک طرف میرے مصطفیٰ دیدار کرا رہے ہوں گے. ہم دو کریموں کے درمیان ہوں گے، دو کریموں کے درمیان ہوں گے. ایک کریم اللہ، ایک کریم اس کے محبوب. ہم دو رؤوفوں کے درمیان ہوں گے، ایک رؤوف اللہ، دوسرے رؤوف ہمارے نبی. ہم دو کریموں کے درمیان ہیں. اب ایک کریم دوسرے کی طرف اشارہ فرمائے گا تو وہ کریم کیا فرمائیں گے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں گے؟ آگے بڑھیں گے. ہاں اے میرے اللہ، میری امت سچ کہتی ہے. میری امت کیا کہتی ہے؟ اب جو ٹائم مکمل ہو رہا ہے، بات کو میں مکمل کر دوں، پھر یہیں سے انشاءاللہ ہم شروع کریں گے آئندہ جمعۃ المبارک. لیکن یہاں بات کو غور سے سن لیجئے. اب یہ وہ مرحلہ ہوگا جہاں میں نے عرض کیا نا 1,23,000 کم بیش انبیاء کرام رسول اعظم علیہ السلام، تمام امتیں اور یہ امت محمدیہ، ان سب امتوں کے ایمان کی تصدیق، ان کی صداقت کی تصدیق، ان کی سچائی کی تصدیق سب سے بڑی دلیل جو ہوگی. اسی لیے تو اکثر آپ سنتے رہے، میں جگہ جگہ آپ کو بتاتا رہا کہ لوگوں، محمد عربی کوئی عام انسان نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ہمارے ایمان کی دلیل ہیں، وہ ہماری نجات کی دلیل ہیں، وہ ہماری مغفرت کی دلیل ہیں. اسی لیے میں آپ کو بتاتا رہا. تو سنیے بروز محشر کیا ہوگا. رب فرمائے گا محبوب آپ کیا کہتے ہیں؟ آقا فرمائیں گے میرے امتی سچ کہتے ہیں. تمام امتوں کی، تمام نبیوں کی، رسولوں کی صداقت کا مدار جو ہوگا وہ ہوگا گواہی مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے ہمارے نبی گواہی دیں گے. تب اللہ رب العزت فرمائے گا تیری امت تو سچ کہتی ہے، گواہی دے رہی ہے. سابقہ امتوں کے بارے میں محبوب آپ کیا کہتے ہیں؟ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكَ شَهِيدٌ. پھر آپ کو شہید گواہ بنا کر لائیں گے، آپ گواہی دیں گے. آقا علیہ السلام فرمائیں گے، دیکھیں گے ان ساری امتوں کی طرف سابقہ امتیں کھڑی ہوں گی، ایک طرف نبی کھڑے ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں سر جھکائے کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے. آقا علیہ السلام تشریف لائیں گے، آگے بڑھیں گے، صف انبیاء کے سامنے جا کر کھڑے ہو جائیں گے، صف انبیاء کے سامنے جا کر کھڑے ہو جائیں گے اور رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا یہ تیرے سارے نبی، پلٹ کر نبیوں کی طرف دیکھیں گے، یہ تیرے سارے نبی اور رسول سچے ہیں، یہ سچ کہتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں انہوں نے پیغام پہنچا دیا تھا. یہ ساری امتیں جھوٹی ہیں سابقہ، یہ جھوٹ بول رہی ہیں کہ نبیوں نے پیغام نہیں پہنچایا. یہ گواہی دیں گے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوں گے. رب ان امتوں کی طرف نظر فرمائے گا اپنی شان کے لیے، فرمائے گا بولو اب کیا کہتے ہو، اب کیا کہتے ہو. اللہ کی عزت کی قسم تیری بھی شان بیان ہو گئی، اس امت کی بھی شان بیان. آخری جملہ کہہ رہا ہوں، ٹائم مکمل ہو گیا. تیری بھی شان بیان ہو گئی، میری بھی بیان ہو گئی اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے. لیکن جو شان میرے نبی کی وہاں ظاہر ہونی ہے نا، آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو تو بڑے سے بڑے کافر بھی انکار نہیں کر سکیں گے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ مولوی کیسے انکار کر دیتے ہیں کہ نبی کو علم ہوتا، اپنے انجام کا علم نہیں تھا، نبی کو تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا، نبی کو کیا معلوم، نبی تو تھے نہیں، ان کے آگے تو دیواریں تھی، نعوذ باللہ وہ تو مر کر مٹی میں مل گئے. شرم تم کو مگر نہیں آتی، کلمہ بھی نبی کا پڑھتے ہو، بکتے بھی میرے نبی کو ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے. چھوڑ دو میرے نبی کا کلمہ پڑھنا، اس لیے کہ تجھ سے تو وہ کافر بازی لے گئے جو قیامت کے دن بھی میرے نبی کی گواہی کا انکار نہیں کر سکیں گے. وہ کافر بھی کہیں گے کہ اللہ اب بس ہو گئی، تیرے نبی سچے ہیں ہم جھوٹے ہیں. رب فرمائے گا کیوں؟ وہ کہیں گے محمد نے گواہی دے دی صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد ایسا گواہ ہے جس نے سب کچھ دیکھا ہوا ہے، جو سب جانتے ہیں. میرے آقا کی گواہی کو تو قیامت کے دن کفار کے گروہ نہ ٹھکرا سکیں گے. پھر اس مولوی کی بات کو کیسے ہم مان لیں؟ اپنے ایمان کو بچائیے، اپنی نسلوں کے ایمان کو بچائیے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن سے وابستہ ہو جائیے. اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے. السلام علیکم.